قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بیان نہیں کیا. سب معجزات جو بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے احادیث میں. اب آپ کہیں گے جی احادیث تو چونکہ اس سے نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ عمل, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات نعوذ باللہ. سچی احادیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی بطور وحی باتیں بیان کی تھیں, یا یہ ویسے ہی کی ایکسٹرا کی باتیں تھیں, مانو تو مانو نہ تو نہ مانو؟ کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں؟ علامات قیامت میں جناب مہدی کا آنا, دجال کا آنا, بلکہ کئی علامات قیامت تو ایسی ہیں کہ جن کو خود غامدی صاحب بھی مانتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ مان بھی رہے ہیں اور نہیں بھی مان رہے. غامدی صاحب نے کہا کہ جو کوئی عقیدہ کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا. اب میں چند عقائد سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو احادیث میں ہیں, قرآن میں نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مثلا اللہ رب العالمین کی بہت سی صفات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں. صحیح, اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول کرنا, ٹھیک ہے نا, اللہ رب العالمین کے تعلق سے, اور بہت سی جو غیبی امور اللہ رب العالمین کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, فرشتوں کے بہت سے احوال ہیں. اچھا, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت کرانا کہاں ہے قرآن مجید میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کا سردار ہونا کہاں ہے قرآن مجید میں. یہ وہ ایمانیات ہیں مسلمانوں کی جو مسلمانوں نے لی ہی احادیث سے. صحیح. اسی طریقے سے معراج بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح کا قرآن میں ہے, لیکن واقعہ معراج تفصیلات. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا, جس سے ہر مسلمان کو امید ہے, جو ہر مسلمان جس کی امید رکھتا ہے, وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ حدیث میں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بیان نہیں کیا. سب معجزات جو بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے احادیث میں بیان ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے جی احادیث تو چونکہ اس سے نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ عمل, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات انکار کر دیں, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرشتوں کا جیسے آپ نے ذکر کیا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے ہونے کی علامت, اور بہت ایسی علامت ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور نوٹ کریں شیخ, اگر یہ دین نہیں ہے معذرت کے ساتھ, تو یعنی کہ جو انکار کر دے گا اس نے کوئی غلط بات کا انکار تھوڑی کی. اچھا, اسی طرح شیخ اور آپ اور سوچیں ذرا, عشرہ مبشرہ کا جنتی ہونا, جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا کہاں لکھا ہے, جناب محمد کا جنتی ہونا کہاں لکھا ہے. اب یہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس مسئلے پر. یہ کون سی سنت سے یا کون سے قرآن سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت. اسی طریقے سے شیخ صاحب حوض کوثر, ٹھیک ہے, انا اعطیناک الکوثر ذکر ہے, لیکن اس میں مفسرین کا خود اختلاف ہے کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے, الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے. اچھا, اسی طریقے سے علامات قیامت, علامات قیامت میں جناب مہدی کا آنا, دجال کا آنا, بلکہ کئی علامات قیامت تو ایسی ہیں کہ جن کو خود غامدی صاحب بھی مانتے ہیں. جی ہاں, بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ مان بھی رہے ہیں اور نہیں بھی مان رہے. یا تو اگر آپ کہیں کہ جی علامات قیامت کو اگر آپ مانتے ہیں اور آپ لوگوں کو وضاحت کر رہے ہیں, تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اگر اس سے کسی عقیدے کا ثبوت ہی نہیں ملتا حدیثوں سے, تو آپ کس بنیاد پر جو ہے وہ مان رہے ہیں اس چیز کو. اور شیخ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی احادیث کی ایک کتنی بڑی دلیل ہے کہ بہت سی علامات قیامت, خاص کر علامات قیامت صغریٰ, ایک عام مسلمان بھی آج اپنے مشاہدے میں یہ بات کرتا ہے کہ جناب ان کا تو ظہور ہی پورا تقریباً ہو چکا ہے اور واضح ہے ہر کے سامنے. وہ حدیث کتنی واضح ہے آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں کہ انتل الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان, کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کے پاس نہ کپڑے زیادہ پہننے کے ہیں, نہ چپل پہننے کی ہے, اور بکریوں کے چرواہے ہیں, وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں آپس میں ایک دوسرے سبقت لے کے جا رہے ہوں گے. اب ہر ایک کو نظر آتا ہے قتل کا بڑھ جانا, دنیا داری کا بڑھ جانا, حرص کا بڑھ جانا, امانت کا ختم ہو جانا. یعنی شیخ تو 50-60 علامتوں کی ایک فہرست ہے. ایک مسلمان ان احادیث کو آگے رکھ لے اور اپنے مشاہدہ کر لے, پھر بتایا کہ یہ احادیث سچی احادیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی بطور وحی باتیں بیان کی تھیں, یا یہ ویسے ہی کی ایکسٹرا کی باتیں تھیں, مانو تو مانو نہ تو نہ مانو؟ کون کہہ سکتا ہے یہ بات ایسی؟ بالکل. اچھا شیخ, اسی طرح میں چند اعمال بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث سے عمل ثابت نہیں ہوتا. ویڈیو ان کی مشہور ہے, ان کے جو شاگرد ہیں حسن الیاس صاحب, جی جی, تو ان کا انٹرویو ہو رہا تھا, تو ان سے کہا کہ جی نماز کہاں سے لیں گے؟ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کہاں سے لی؟ اپنے والدین سے تو لی ہے نماز. بڑا عجیب سا مطلب معاملہ ہے نا. اب یہاں پہ ہم اگر کہنے کو اعتراض بہت سے کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہر ایک نے اپنے اپنے والدین سے لیے تو نمازوں میں اتنے اختلاف کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ اختلاف ہے ہی نمازوں کے اندر, تو تواتر تو ہے نہیں وہاں پہ. غامدی صاحب کے اصول کے مطابق تو جو اختلافی چیز ہوتی ہے وہ تو دین بن نہیں سکتی ہے. تو آپ نے لیا ہی اختلاف سے, اب ہر ایک نے جہاں جہاں سے لیا اس کے اپنی نمازوں میں اتنا اختلاف ہے. بہرحال اس کو موضوع کو چھوڑ بھی دیں, چلے مان لیا آپ کی بات, یہ نمازیں اپنے والدین سے لے لی ہیں, ایک تواتر چلا آ رہا ہے فرائض کے اوپر. سنتوں کا تعداد کہاں سے معلوم ہوئی آپ کو؟ ٹھیک ہے, سنتیں کہاں ذکر ہوئی ہیں؟ سنتیں حدیثوں میں ذکر ہوئی. اسی طریقے سے آپ کا جو نوافل ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اللیل فتہجد بھی, آپ تہجد پڑھیں. اب یہ تہجد کہاں, کیا اس کی صفت ہے, کیا صفات ہیں, کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں,
تیمم کا طریقہ کہاں ہے, جی کون سا تواتر ہے اس کے اوپر. اذکار اور وظائف جو ہم پڑھتے ہیں شیخ صاحب, ٹھیک ہے نا, جب اذکار پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد کے, یہ کون سے جو ہیں وہ سنت سے یا کون سے قرآن سے ثابت ہیں, حدیثوں سے ثابت ہیں. اچھا عیدین اور جنازہ شیخ, مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. اب عیدین کا مسئلہ اگرچہ یہ مانتے ہیں کہ جی تواتر عملی سے ثابت ہے, لیکن یعنی عیدین میں اور جنازے کے حوالے سے یہ دین ابراہیمی تو نہیں ہے. جی یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا. جی وہ کہاں سے آیا ہے؟ حدیثوں سے آیا ہے. اسی طریقے سے شیخ حرام جانور, کون سے جانور حلال ہے, کون سے جانور حرام ہے, جی یہ کون بیان کرے گا؟ اس پہ تو شیخ بڑے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے سوالات کے جوابات کے دوران انہوں نے باتیں کری ہیں. کچھ جانور کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو اس جیسا ہے وہ کھا لے, واضح جواب ہی نہیں دے رہے. صحیح. اور کچھ گھوڑے کے بارے میں, گدھے کے بارے میں سوال, جی 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 گدھے کا گوشت حلال ہے, نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جی گدھا جو اس جیسا وہ کھا لے. سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا گدھے کا گوشت جائز ہے؟ اللہ پر ایمان سے تنزل. اگر میں ایک لفظ میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا گدھوں کے لیے جائز. نہیں, آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور شیخ کچھ جگہ پہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جن کے ماحول میں کھائی جاتی ہیں وہ کھا لیں, اور جن کے ماحول میں نہیں کھائی جاتی وہ نہ کھائیں. تمام چرندے حلال ہیں, تمام درندے حرام ہیں. ان کے درمیان میں جو جانور ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے ماحول, اپنے حالات, آپ کس ملک میں رہتے ہیں ان کے لحاظ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن میں لوگ بہت اطمینان سے گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں, شاید میں آپ مانوس نہیں ہیں اس سے. تو یہ درمیان کے جانوروں کے بارے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے. میں شیخ صاحب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا مضحکہ خیز ان کا موقف ہے. دلیل یہ لیتے ہیں وہ یحرم علیہم الخبائث, کہ جو خبائث جو ہیں وہ حرام ہیں. اب جی یہ مثلاً کتا جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ خبائث میں سے ہے, وہ آپ نہ کھائیں. تو خبائث میں سے ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب چائنا میں تو ہر چیز کھا رہے ہوں. جی ہاں, اب جو چائنیز مسلمان ہو جائے وہ کہے گا میرے نزدیک تو خبائث میں سے ہے ہی نہیں, تو وہ تو کھا لے گا. بالکل. تو خبائث کے ہونے کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ چیز خبائث میں سے ہے اور یہ چیز طیبات میں سے ہے؟ تو جب آپ حدیثوں کو چھوڑیں گے تو بہت سارا ایک دین آپ کے پاس سے نکل جائے گا, جی ہاں, عقیدہ اور عمل کی صورت. کیا ہے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم بات ہوگی شیخ, کہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. اور یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ہے فرمایا بھی کرتے تھے کہ جو بھی پرندہ آسمان پہ پروں کو پھڑپڑا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے تعلق سے علم دیا. جی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ ہر وہ جانور جو کہ کچلی والا جانور کہلاتا ہے وہ, اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے ساتھ جو ہے وہ شکار کرتا ہے, یہ جانور جو ہے وہ حرام ہے, یہ پرندے جو ہے وہ حرام ہے. اب اس اصول کے تحت آپ جو ہے وہ تمام کے تمام جانوروں کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اصول آپ کو احادیث سے ملا, ورنہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتیں کریں, اپنی مرضی سے آپ جو ہے بتائیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے.